We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. ذرا رکیں، ایک سوال ہے جو شاید آپ کو اندر تک ہلا دے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو دماغ اچانک فضول، گندے یا شرمناک خیالات سے بھر جاتا ہے، اور آپ دل ہی دل میں کہتے ہیں، یا اللہ، میں تو عبادت کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کمزور ایمان نہیں بلکہ زندہ دل کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کی یہ بات اگر آپ نے پوری سن لی تو انشاءاللہ عبادت میں آنے والے ان خیالات کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی اور ان سے نجات کا راستہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کرتے وقت برے خیالات آنا ایسا مسئلہ ہے جس پر اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور خود کو گناہگار سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک سوچ لیتے ہیں کہ شاید میری نماز ہی قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ جتنا عام ہے اتنا ہی غلط سمجھا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو دل میں بٹھانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر خیال گناہ نہیں ہوتا۔ جو خیال اچانک دل میں آئے، جسے آپ ناپسند کریں، جس پر آپ عمل نہ کریں، وہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے بیان نہ کریں۔ یہ حدیث سن کر ہمیں سکون ملنا چاہیے، خوف نہیں۔ اصل میں شیطان کا سب سے بڑا وار ہی عبادت کے وقت ہوتا ہے۔ وہ انسان کو بازار میں گناہ کے موقع پر اتنا نہیں بہکاتا جتنا وہ سجدے میں کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو، شیطان اسے وسوسوں میں کیوں الجھائے؟ وہ تو اس کو پہلے ہی جیت چکا ہوتا ہے۔ وسوسے زیادہ تر اسی کو آتے ہیں جو اللہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہماری تیاری کی کمی بھی ہے۔ ہم پورا دن موبائل میں، کاروبار میں، لوگوں کی باتوں میں، دنیا کی دوڑ میں گزار دیتے ہیں، اور پھر اچانک کہتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھ لیں۔ نہ دل تیار، نہ دماغ حاضر، ایسے میں ذہن بکھرنا فطری بات ہے۔ عبادت سے پہلے چند لمحے خود کو روکنا، موبائل ایک طرف رکھنا اور یہ سوچنا کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا عمل بڑے خیالات کو روک دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات عبادت کے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ جب زبان کچھ پڑھ رہی ہو اور دل کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے تو دل خالی رہ جاتا ہے، اور خالی دل شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو دل خود بخود جھکنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ وسوسہ آتے ہی گھبرا جاتے ہیں، اور یہی گھبراہٹ مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، وسوسے کا مقابلہ لڑ کر نہیں بلکہ نظر انداز کر کے کیا جاتا ہے۔ جیسے سڑک پر شور ہوتا ہے مگر آپ اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، ایسے ہی خیال آئے تو آنے دیں، اس پر رکے نہیں۔ جتنا زیادہ آپ اسے پکڑیں گے اتنا ہی وہ طاقتور ہوگا۔ دل کی صفائی کے لیے استغفار کا ایک نسخہ ہے جسے ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دل کی دھلائی ہے۔ جو زبان دن میں بار بار استغفار کرتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل میں شیطان زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتا۔ ایک تلخ مگر سچی بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم دن بھر دیکھتے اور سنتے ہیں وہی خیالات بن کر عبادت میں لوٹ آتا ہے۔ آنکھوں کی بے احتیاطی، فضول ویڈیوز، بے حیائی، غیبت، فضول گفتگو، یہ سب دل میں نقش بن جاتے ہیں۔ پھر جب انسان نماز میں جاتا ہے تو
تو یہی نقش ابھر آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت میں خیالات کم ہوں تو عبادت سے باہر کی زندگی کو بھی سنوارنا ہوگا۔ تنہائی کی عبادت دل کو بہت جلد بدل دیتی ہے۔ جب انسان لوگوں کی نظر سے ہٹ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا اخلاص بڑھتا ہے۔ تہجد کی چند رکعتیں، اندھیری رات، خاموشی اور اللہ سے سرگوشی، یہ سب دل کو ایسا سکون دیتے ہیں کہ دن کی نمازیں بھی سنورنے لگتی ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت کو بوجھ نہ بنایا جائے۔ جب نماز صرف فرض کی ادائیگی بن جائے تو دل بھاگتا ہے، لیکن جب اسے ملاقات سمجھا جائے، رب سے بات چیت، تو دل ٹھہرنے لگتا ہے۔ اللہ سے اپنے لفظوں میں بات کریں، شکایت کریں، روئیں، مانگیں، یہی تعلق خیالات کو کم کرتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیں کہ کامل یکسوئی کسی ایک دن میں نہیں آتی۔ یہ ایک سفر ہے جس میں ٹھوکر بھی ہے، گرنا بھی، مگر چلتے رہنا ہی کامیابی ہے۔ جو شخص وسوسوں کے باوجود نماز چھوڑ نہیں دیتا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ آخر میں اگر عبادت میں خیال آئے اور آپ کو تکلیف ہو تو دل میں یہ مت سوچیں کہ میں برا ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ شیطان مجھے روکنا چاہتا ہے اور میں اس کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہی اصل جیت ہے۔ یہی پیغام ہم آپ تک چینل قصص النور کے ذریعے پہنچاتے ہیں تاکہ دل مایوس نہ ہو بلکہ اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے خیالات کو قابو میں رکھے اور ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔